ناظرین، اب تک جتنے سیلاب زدہ علاقوں میں میں گئی، ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کی وہ دین سے دوری اور اسلام سے ناواقفیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر آباد علاقے ہیں، بہت بڑی آبادی ہے یہاں، تقریباً سارا سامان زندگی میسر ہے، بجلی، موبائل سروس، سکولز بے شک دور دور مگر ہیں، صحت مراکز مکمل نہیں تو بنیادی علاج معالجہ ہے، بازار، بڑی بڑی مارکیٹس، کچھ نہ کچھ برانڈز، اگرچہ اس وقت اکثر سیلاب کی زد میں آ چکا ہے مگر یہ بتاتا ہے کہ یہاں بھی زندگی کبھی عروج پر تھی، جاگیردار اور شاہ خرچ لوگ رہتے تھے جو کبھی باہر سے آنے والوں کی راہ میں پلکیں بچھاتے، ضیافتیں کرتے، اب باہر والوں کے لیے پلکیں اٹھائے مدد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ چونکہ ملکی غیر ملکی سیاح یہاں قدرتی حسن، سامان شکار، آرگینک فوڈ، ایگریکلچر کی ورائٹی کی وجہ سے اور یہاں سے سب سامان زراعت، سبزیاں، فروٹس جاتے، اور اب تباہی کی وجہ سے شہر والے بھی پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ وہ سبزیاں جو یہاں سے جاتی اب سپلائی معطل ہے اور مہنگائی عروج پر ہے۔ کبھی سیب تھوک میں ملتے تھے، اب ٹماٹر تول میں ملتے ہیں۔ پہلے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکلتا تھا اور اب خریدتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ میں آپ کو وہ مناظر دکھاتی ہوں، درمیان میں ایک ایسی جگہ سے بھی گزرے کہ جہاں ایک طرف سبزہ ہی سبزہ، ہریالی ہی ہریالی، دوسری طرف جہاں سیلاب کا پانی سڑک کی وجہ سے رک گیا، پیچھے کا تمام حصہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ تو یہ حالت یہاں کے بسنے والوں کے لیے دیکھیں کیسے تکلیف دہ ہوگی، ننگے جسم، ننگے پاؤں، خوراک کے منتظر۔ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہے، بہت سے خوراک بانٹنے والے، راشن دینے والے، خدمت کرنے والے آ رہے ہیں، لیکن ان میں اول نمبر علماء، داڑھی والوں کا ہے کہ جو ہاں آ کر ٹرولی خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ کو دیکھا کہ سڑکوں پر سامان اتار کے چلے جاتے ہیں اور کچھ پانی سے گزر کر، کیچڑ سے آلود ہو کر لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک جا کے انہیں دیکھ کے حال پوچھ کے تسلی دے کے آتے ہیں۔ سب سیاست مذہب سے بالاتر ہو کر بس خدمت میں لگے ہیں۔ بہت سے میڈیکل کیمپ لگے تھے، لگائے گئے۔ ایک میڈیکل کیمپ میں خواتین کا حال، ان کا علاج معالجہ، ان کو گائیڈنس دے رہے تھے کہ اینکر عمران ریاض سے بھی ملاقات ہوئی، اس نے انٹرویو بھی لیا اور خدمت کے کاموں کو مؤثر ترین بنانے کے لیے مختلف معاملات پر بات چیت ہوئی۔ ایک چیز جس کی طرف میں تمام کی توجہ چاہتی ہوں اور میں شروع سے اسی بات پر زور دے رہی ہوں کہ غربت طعنہ نہیں ہے، نہ ہی آفت بہانہ ہے، البتہ جہالت ضرور طعنہ ہے۔ کسی بلا یا وبا کا شکار ہونا گنہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی بچ جانا معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ غم اس بات کا نہیں ہے کہ حالیہ سیلاب میں پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب گیا، غم بلکہ کرب اس بات پر ہے کہ لوگ غربت اور آفت سے نہیں، جہالت سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جب حضرت انسان چاند پر زندگی کا سوچ رہا ہو، اس وقت زمین پر انسانوں کی زندگی جانوروں جیسی ہو؟ دین کی سمجھ بوجھ تو دور، رب کا ہی تعارف نہیں ہے، نماز کا طریقہ تو دور، نمازوں کے نام بھی معلوم نہیں۔ اس وقت لوگوں کو جہاں مالی امداد کی اشد ضرورت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ، جیسے سانس کے بغیر زندگی نہیں، ایسے ہی مالی امداد سے پہلے دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دین کی دعوت اور یہ اللہ رسول کا نام، یہ کلمہ، وضو، نماز آپ ابھی سے نہ انہیں بتائیں، بلکہ ابھی اس وقت صرف مالی امداد کی ضرورت ہے، یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، خواہ گروپ کی شکل میں مدد کر رہے ہو یا انفرادی، ایک بات یاد رکھو، خوراک کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے مگر ایمان کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مالی مدد کے ساتھ
دین کا نام لیا تو وہ مالی مدد قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، یہی فقر انسان کو کفر پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی تو بہترین ٹائم ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی NGOs ہیں جو رفاہ عامہ، فلاح انسانیت کے نام پر کام کر رہی ہیں، ان کے پیچھے ان کی اپنی مشنری ہوتی ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ۔ اس حوالے سے قرآن کریم دیکھیں تو جب 2 قیدی اپنے خوابوں کے بارے میں یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے میں مدد لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی ان کو تعبیر نہ بتائی، بلکہ پہلے تبلیغ کی۔ انہیں بتایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعلیم تو میرے رب کی دین ہے، اور میں کس مذہب پر ہوں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے غیر مسلموں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، وہ کافر ہیں، اور میں ملت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا پیروکار ہوں، اور میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پر، انسانیت پر رب کا بڑا فضل ہے جسے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں خواب کی تعبیر بتانے سے بھی پہلے کر رہے ہیں، اور اتنا سخت ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، فرمانے لگے یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا یہ مختلف خدا؟ ما تعبدون من دونی، جنہیں تم یہ نام نہاد پوچھتے ہو نا، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں جنہیں تم یا تمہارے باپ دادا نے رکھ دیا۔ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، ساری بادشاہت صرف اکیلے اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج جیسے کالے، نیلے، پیلے جھنڈوں سے بالا تر ہو کر خدمت کی جا رہی ہے، تو ایسے ہی عام زندگی بھی مسلمانوں کو گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، بدعتیوں، مشرکوں سے ہمدردی دعوت دین کی ہے۔ دعوت کے ساتھ خدمت ہے، خدمت کے ساتھ دعوت نہیں، یعنی ان دونوں میں بھی دعوت کو مقدم رکھیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جی حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی صرف خدمت کی جائے۔ اس معاملے میں سوچئے اور اس سوچ کو عام کیجئے کہ جہاں مالی امداد ہو رہی ہو وہاں مقدم دعوت دین ہو۔ آپ کا دیا ہوا مال انہیں پورا نہیں ہوگا، ہاں البتہ آپ کی طرف سے دیا ہوا علم انہیں دنیا